آئلی اسکن والوں کے لیے بھی ہے اور ڈرائی اسکن والوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ ایلو ویرا لے لیں. ایلو ویرا اکثر لوگوں کے گھروں کے اندر لگا ہوتا ہے, گارڈن وغیرہ میں بھی لگا ہوتا ہے. تو وہ ایلو ویرا جو ہے نا, اس کا ایک پتا, کہ اس کی پھاڑی ہم تو کہتے ہیں سادی زبان میں, اس کی جو ہے وہ آپ اس کا ایک پتا لے لیں, اس کو کاٹ لیں, کاٹنے کے بعد اس کے اندر سے جیل نکال لیں. وہ جیل کو جو ہے چہرے پر لگا دیں. بہترین چیز ہے یہ, چہرے پر لگا دیں پابندی کے ساتھ. ہفتے میں 3-4 دفعہ لگائیں. آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ چہرے پر جو ہے وہ انشاءاللہ رونق بھی آئے گی اور چہرہ جو ہے انشاءاللہ بہتر بھی ہوگا. اچھا, دوسرا علاج, ایک اور نسخہ میں جو ہے ذکر کرتا ہوں, تیسرا نسخہ, وہ خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جن کے چہرے پر جو ہے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں, اکثر چھوٹی چھوٹی پیپ پہ دانے ہو جاتے ہیں, یا اکثر چھوٹے چھوٹے اکنی ہو جاتے ہیں, یا پمپلز ہو جاتے ہیں. اب ان کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں, پھر اس کے بعد داغ ہو جاتے ہیں چہرے پر. اچھا, ان کی عادت ہوتی ہے اس کو پھوڑتے رہنا, اس کو پھاڑتے رہنا, یہ سارا کچھ ان کی عادت رہتی ہے. تو چہرے پر دانوں وغیرہ کو پھاڑنا نہیں چاہیے, یہ ذہن میں رکھیں, اور ان کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے, پھر وہ داغ رہ جاتا ہے. اچھا, داغ رہ جائے تو اس کے ختم کرنے کا بہترین نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنا بہترین نسخہ ہے کہ اگر آپ اس کو پابندی سے استعمال کریں, چہرے پر آپ کے کسی بھی قسم کی چھائیاں ہیں, داغ ہے, تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. وہ کیا کریں, آپ ہلکے گلاب لے لیں 1 ٹی اسپون, اور آپ لائم لے لیں 1 ٹی اسپون لائم لے لیں, یعنی کہ 1 ٹی اسپون, اور 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں ہنی شامل کر دیں. یہ 3 چیز ہو جائیں گی. اس کو مکس کریں, مکس کر کے جو ہے اس کو چہرے پر لگائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ چہرہ آپ کو جو ہے نا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. داغ دھبے وغیرہ کسی قسم کے ہوں گے, آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں, مزہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا, کسی کے پوز وغیرہ بھی چہرے کے زیادہ کھلے ہوں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, بہت مفید ہے. خاص طور پر دیکھیں, ہماری خاص طور پر میں یہاں ایک ضمناً یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ اکثر ہماری خواتین جو ہے وہ کاسمیٹکس کے اندر اکثر کیا ہے, آج کل جو ہے فاؤنڈیشن کا دور ہو گیا. یعنی کہ اوریجنل جو آپ کی اسکن کلر ہے اس کو چھپا دیتے ہیں لوگ, اس کو چھپا دیتے ہیں, اور اتنی فاؤنڈیشن اور یہ نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, ابھی تو وہ بھی سیکھنے پڑیں گے مجھے وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو چہرے کا اوریجنل کلر بھی ختم ہو جاتا ہے, اور جو ہے وہ آپ اپنی اسکن کو ان چیزوں سے خراب کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے, اپنی اسکن کو ان چیزوں سے خراب نہ کریں, ان چیزوں کا اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں, اور پھر اس کی بہت زیادہ شیشے کے سامنے نہ بیٹھیں. ہاں, شیشے کے سامنے زیادہ نہ بیٹھا کریں. ہمارے استاد ہماری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھی, اللہ غنی کی رحمت فرمایا کرتی تھی, بھائی ہم نے تو شادی کے دن کی, ہماری دادی اماں کی جو ہے بکسے کے اندر, ان کی پیٹی کے اندر ایک شیشہ ہوتا تھا, آئینہ ہوتا تھا, تو ہم چھپ چھپ کر کبھی بچپن میں دیکھتے تھے. تو ہماری والدہ ہماری دادی فرمایا کرتی تھی ہمیں کہ بیٹا تم جو ہے یہ نہ دیکھو, پھر تم شادی والے دن اچھے نہیں لگو گی. یعنی کہ سادے لفظوں میں کیسے بات کیا کرتی تھی. تو آج تو بچیاں اور بچے نوجوان شیشے کے سامنے سے ہٹتے ہی نہیں ہیں, گھنٹوں شیشے کے سامنے. تو بھائی کوشش کریں, ہاں, اور پھر شیشے کی دعا بھی پڑھا کریں, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, یا اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا, میرے اخلاق کو بھی عمدہ اخلاق والا بنا دے, مجھے عمدہ اعلیٰ اخلاق والا بنا دے. تو اس لیے ناظرین کرام, یہ تو چہرے کے اوپر یہ چند ایک باتیں تھی, وہ میں نے ذکر کر دی. اب آئیے جسم کے اوپر, آپ کے ایکزیما ہے, خارش ہے. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو خارش کہاں ہوتی ہے, کان کے پچھلے حصے میں ہو جاتی ہے, گردن میں ہو جاتی ہے, بغل میں ہو جاتی ہے, آرمز میں ہو جاتی, یعنی کہ یہاں پر ہو جاتی ہے, ہاتھوں پہ ہو جاتی ہے, ہاتھوں کی انگلی کے درمیان میں ہو جاتی ہے, گھٹنوں میں ہو جاتی ہے, گھٹنے کے بیک سائڈ پہ ہو جاتی ہے, یعنی ٹانگوں پہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ والے حصے میں ہو جاتی ہے, ناف میں ہو جاتی ہے. یہ سارے حصوں میں زیادہ خارش ہوتی ہے. تو اب اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو علاج یہ ہے, یہ جو میں نے نسخے ذکر کیے ہیں, یہ نسخے آپ جو چہرے کے ذکر کیے ہیں, یہ نسخے آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں.